بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، سورۃ الفرقان کی آخری آیات آپ حضرات سن رہے تھے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات، خوبیاں اور ان کے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ نے عباد الرحمن کہا۔ انسان جتنے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی مخلوق، اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عباد الرحمن کے لقب سے یاد کیا۔ یہ رحمان کے ایک بندے اصل میں، یعنی کیا مطلب؟ وفادار اور نیک بندے۔ ان کی بڑی خوبیاں ہیں، سب کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے ہم۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو تفسیر میں، یا ایک بڑی اہم کتاب ہے اسلامی خطبات، اسلامی خطبات، یہ تقریباً 3 جلدوں میں ہے، اور تمام اہل حدیث مساجد میں ایک زمانے میں یہ خطبات پڑھے جاتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ریاض العلوم دہلی کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے یہ خطبات لکھے ہیں۔ تو میں کشمیر کے دورے پر جب وہ تھے تو تقریباً 1 عرصے تک انہوں نے مکمل فجر کے بعد انہی آیات پر درس دیا تھا، اس کو انہوں نے مرتب کیا، اور اسلامی خطبات میں اس کو ایک خطبہ یہ بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر اردو میں کبھی وہ کتاب مل جائے، دلی سے بھی چھپی ہے، پاکستان لاہور سے بھی چھپی ہے، اسلامی خطبات کے نام سے ہے، تو تمام صفات کا تذکرہ تفسیر کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ ہم نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے محبوب بندے وہ ہیں جن کی رات گزرتی ہے تو سجود اور قیام میں گزرتی ہے، یعنی عام لوگوں کی طرح رات بھر سوئے نہیں رہتے یا کھیل کود لہو و لعب میں نہیں رہتے۔ ہمارے محبوب بندے رات کو سوتے ہیں اور ضرورت بھر نیند لے لینے کے بعد صبح ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ رات میں کبھی کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں اور کبھی سجود میں، یعنی وہ تہجد کی نماز پڑھتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پہلی خوبی اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ تہجد گزار ہیں۔ دوستو، تہجد گزاری بہت ہی بہترین اعمال میں سے ہے۔ تھوڑی سی کوشش کریں، ایک مرتبہ تہجد پڑھنے کی اگر عادت پڑ جائے تو تہجد کی نماز میں جو آپ کو مزہ آتا ہے، فرائض کے بعد کسی نماز میں آپ کو مزہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ تہجد میں اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں، آپ نے ایک مجلس میں حضرت بلال تھے، اب ذرا سوچے بلال کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت سلمان فارسی تھے، کیا پوچھنا سلمان فارسی کا، اس طرح سے عمار بن یاسر تھے، یہ 3 بڑے ٹاپ کے صحابی کرام تھے۔ بلال، ان کا مقام مرتبہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال دلنی علی ارجا عمل عملتہ، کوئی بہترین عمل تم کرتے ہو بتاؤ وہ کیا ہے؟ اللہ رسول نے، میرے اعمال وہی ہیں جو ٹکے چھپے نہیں آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ آج فرمایا نہیں، کچھ ایسا تم عمل کرتے ہو جو کوئی اور نہیں کہہ رہتا میری امت میں۔ اللہ رسول کیوں؟ آج فرمایا جنت میں گیا تو میرے رب نے، ہم نے دیکھا ہم سے آگے آگے کوئی کھڑاؤں پہن کے، کھڑاؤں جانتے ہیں، وہ لکڑی کا ایک چپل آتا تھا، تو چلنے میں آواز ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا اس کی آواز آ رہی تھی اور اس کی آواز تمہارے چال کی آواز تھی۔ میں سمجھ گیا کہ بلال ہی چل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آپ کا امتی بلال ہے،
اور یہ آگے آگے چل رہا ہے. تو بلال کیا تم عمل کرتے ہو ذرا مجھ کو بھی بتاؤ. کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عادت بنا رکھی، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. اللہ سبحانہ فرمایا یہی عمل ہے جس کی برکت سے تم کو ہم نے آگے آگے دیکھا. سارے تینوں صحابہ کرام، بلکہ سمجھ لو کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ تینوں صحابہ ایسا ہیں کہ ساری دنیا جنت کے مشتاق ہے کہ ہم کون سا عمل کریں جس کی بنا پر جنت مل جائے. لیکن یہ میرے تینوں امتی اتنے نیک ہیں کہ جنت ان کا مشتاق ہے. سوچو جنت ان کا انتظار کی کم مرے کہ ہمارے اندر داخل ہو گئے ہمیں آباد کرے. بڑی خوشنصیبی دی ہے. تو انہی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل، اے سلمان، اے بلال، اے عمار، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات. اللہ اکبر. اے بلال اور اے عمار، علیکم بقیام اللیل، تم لوگ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو. تہجد کی نماز میں کوئی کوتاہی نہ کرو. کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، چونکہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا ہر ایک کا عمل کیا تھا؟ تہجد گزاری. تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہوئے ہیں اس صالحین میں کب ان کا شمار ہوا؟ جب انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے تمام صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ تہجد کی نماز. یعنی اگر تم تہجد پڑھو گے تو تم کن میں شامل ہو جاؤ گے؟ صالحین. نمبر 2 قربۃ الی ربکم، قربۃ الی ربکم، تہجد کی نماز پڑھو گے تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا تہجد کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے تقرب، قرب الہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے کعب بن ربیعہ الاسلمی. نام کیا تھا؟ کعب بن ربیعہ الاسلمی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ رسول کی خدمت میں رہتے. آپ کہیں جانے لگتے سواری تیار کرتے، لا کے سامنے کھڑی کر دیتے، جوتی سیدھی کر دیتے. کہیں آپ کو سفر میں ہے بستر بچھا دیتے، آپ کی خدمت کرتے. آپ اندر گھر میں چلے جاتے تو اسی دہلیز پر بیٹھے انتظار کرتے کہ اللہ رسول نکلیں گے، جوتیاں سیدھی کر پہنا کروں گا، سواری لا کے رکھوں گا، اللہ سواری پہ بیٹھاؤں گا، پھر آپ کے ساتھ جاؤں. سفر اور حضر میں آپ کی خدمت کرتے رہے. لیکن کبھی انہوں نے اللہ رسول سے کچھ مانگا نہیں. خوش نصیب سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی خدمت میسر کی ہے. ایک دن اللہ رسول نے فرمایا تم ہر وقت میری خدمت کرتے رہتے ہو، تمہیں کوئی ضرورت ہوگی بتاؤ، مانگو. کچھ مکان کی ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے دولت، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، سل مانگو، تم کو ہم دیں گے. انہوں نے کہا یا رسول نہیں ہمیں کچھ نہیں آپ سے مانگنا، آپ کی خدمت نصیب ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے. آپ نے چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے اپنا صحیح مسلم کی حدیث ہے سل، آپ کچھ مانگ لو، کوئی ضرورت ہوگی بتاؤ. اللہ رسول نہیں. آپ نے بہت اصرار کیا تو ایک دن کہنے کہ یا رسول امہلنی، آپ بار بار اشارہ کرتے ہیں میں آپ سے مانگوں تو ذرا مہلت دے، میں سوچ لوں اچھی طرح سے پھر مانگوں گا آپ سے. اب مانگنا ہے تو کچھ سوچ کے مانگے، کوئی بڑی چیز مانگے. اللہ کے رسول نے کہا سوچ لو. اب گئے خوب غور فکر کیے، مال مانگوں گا چھوڑ کے جانا ہے، دولت مانگوں گا چھوڑ کے جانا ہے، گھر مانگوں گا جب تک زندگی ہے، گھر میں مر گیا تو قبر کے اندر. خوب غور فکر کیے اور سوچ کر کے بیٹھ گئے. اب اللہ کے رسول کے مجلس میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب مانگے گا، لیکن وہ مانگے نہیں. اللہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رسول اب مجھ سے پوچھیں کہ کیا چاہیے تو میں کھٹ سے جواب دے دوں گا. اللہ رسول سوچتے ہیں یہ بتائے گا، اور وہ سوچتے ہیں میں خود نہیں مانگوں، جب اللہ رسول پوچھیں گے میں سوچ کر رکھا ہے تو میں مانگوں گا.
ایک عرصہ گزر گیا، اللہ سے فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا کچھ مانگو گے، کیا مانگا؟ سوچا؟ اللہ سے میں تو کب سے سوچ کر کے بیٹھا ہوں، لیکن آپ پوچھتے ہی نہیں ہم سے، بتاؤ کیا چاہیے؟ اللہ سے میں خوب غور کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، خوب سوچ لیا، بس ایک ہی چیز ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جیسے آپ کی خدمت نصیب ہے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت اور خدمت نصیب ہو جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ کی خدمت جنت میں بھی کرتا رہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، تم نے ایسا سوال کیا جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اگر وہ عمل کرو گے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے وہی عمل بتا دیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ یا فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ او کما قال۔ خوب کثرت سے نفلی نماز پڑھو، نفلی نماز کی برکت سے جنت میں تمہیں ہماری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ دوستو، انسان نفلی نماز کا اہتمام کرے، اور نفلی نماز میں تہجد کی نماز سے برکت والی کوئی اور نفلی نماز نہیں ہے۔ دو فائدے ہو گئے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ نمبر 2، وقربۃ الی ربکم، اس سے اللہ تعالیٰ تم کو اپنا تقرب عطا کر دے گا، تم اللہ کے مقرب بندے میں۔ اور مقرب بندے فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم۔ صورت واقعہ کے آخر کے اندر مقربین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 3، ومغفرۃ للسیئات، تیسرا فائدہ یہ ہے تہجد گزاری کا، ومنحۃ عن الاسم، اگر تم تہجد کی نماز پڑھو گے تو تہجد کی نماز ایسی بابرکت نماز ہے کہ تمہیں گناہوں سے روک دے گی، ہر قسم کے منکرات اور برائیوں سے تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کو گناہوں سے بچا لے، اس کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی تیسری برکت ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میرا فلاں پڑوسی ہے، بہت بدبخت ہے وہ۔ آنے فرمایا کیوں؟ کہا ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق، رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور دن میں پاکٹ مارتا ہے، یعنی چور ہے۔ نیکی بھی کرتا ہے کہ اللہ میں نے جتنی چوری کی ہے سب معاف کر دی، سمجھ گئے نا؟ اور صبح کیا اٹھتا ہے کہ کل جو میں نے چوری کی تھی اللہ نے معاف کر دیا، اب تہجد نہیں چوری کروں گا۔ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق، فلاں شخص چوری کرتا ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے۔ آج بات نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تہجد گزار ہو اور پھر چوری کرے، یہ بالکل ناممکنات میں سے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے فإن صلاتہ ستنہاها، تو ان قریب یاد رکھو اس کی تہجد گزاری اس کو چوری سے روک دے گی۔ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مراقبہ کیا تو پتا چل گیا محلے کا سب سے امانت دار انسان بن چکا تہجد کرے۔ پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو دوستو بہت بڑی اس فتنے کے دور میں جہاں کھڑے ہو وہاں برائی ہے، جہاں بیٹھے وہاں برائی ہے، جہاں جائے وہاں برائی ہے، برائی سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا اے بلال، اے سلمان، اے عمار، تہجد کی نماز اگر پڑھو گے تو تیسرا فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ تمہاری تہجد گزاری تم کو گناہوں سے روک دے گی۔ نمبر 4، چوتھا بڑا فائدہ دوستو، آپ نے ارشاد فرمایا وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ،
ارے بہت بڑی نعمت ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تہجد گزاری رات میں کرو گے تو اگر شیطان نے یا نفس امارہ نے تم سے گناہ کروایا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. دو چیزیں یاد رکھنا دوستو. ایک تو اللہ نے ربنا اغفر لنا مانگتے ہیں، اللہ ہماری، یہی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اغفر لی، کہتے ہیں اللہ ہماری مغفرت کر دے. اور یہ کیا ہے؟ وکفر عنا سیئاتنا. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک مغفرت ہے اور ایک کفارہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مغفرت نہیں، یہ کفارہ تمہارا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک انسان نے گناہ کیا، دنیا میں بدنام ہے، لیکن صدق کے دل سے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے مغفرت. اور کفارہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا نام لے کر کے پکارے گا، فلاں ابن فلاں. حشر کے میدان میں کہاں ہے؟ فوراً حاضر ہو. اللہ اکبر، نام لے کر کے فیشرعبو، سارے حشر کے میدان میں اولین اور آخرین اب ایسے نگاہ اٹھا کر کے ٹک ٹکی بات کر کے دیکھتے ہوں گے کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے اللہ جس کا نام لے کر کے پکار رہے ہیں فلاں ابن فلاں آ جائیں. یا حشر کے میدان کا سب سے بدماش برا انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ غصے میں پکار رہا ہے اور آنے کے بعد سیدھے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اللہ سبحانہ فرماتے فیشرعبون، حشر کے میدان میں سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں. بیچارہ 3 مرتبہ پکارا، سہما ہوا، ڈرا ہوا، اٹھا ہوا، دور سے آتا ہوا نظر آیا. آ کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے اب یہ یا تو نیک آدمی ہے، اللہ خوش ہے، اس کی نیکیوں سے اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور یا سب سے برا آدمی ہے، اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. سارے لوگ دیکھ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. کچھ دور آیا، کھڑا ہو گیا، کانپتا ہوا. اللہ فرماتے آگے آؤ. بیچارہ 2 قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے، ڈرا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے اور آگے آ، انکار نہیں کرتا، اور آگے آیا. لوگ سمجھتے اب اللہ پکڑے گا اس کو، پھر آگے کھڑا ہو گیا بیچارہ خوف سے. اللہ فرماتے اور آگے آ، آگے آیا. اللہ نے اتنا بولا کہ بالکل قریب آ گیا. حشر کے میدان کے سارے لوگ دیکھے اب اس کی خیر یا تو اللہ اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا اور یا جہنم میں پھینک دے گا. جب قریب آ گیا بالکل تو اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے صرف کن فیکون کی دیری ہے بھائی، ایک لمبا سا پردہ گھیر دیا. اب اللہ بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے حشر کے میدان کا کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. سب دنگ رہے، یہ کیا ہو گیا. اب تو اللہ نے پردہ گھیر دیا. اتنی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ نے تو پردہ گھیر دیا، اب تو دیکھنے کے کوئی چانس ہی نہیں، گھیر دیا. تو اللہ فرماتے تھوڑا سا اور آگے آ جا. آگے اللہ آ گیا تو اللہ اس کے کان میں پوچھتے ہیں دنیا میں تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں فلاں گناہ کیا تھا. رب ہو گئی غلطی، میں نے کیا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. انکار نہیں کرتا. فلاں فلاں برائی کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے، سب کو نصیب ہو جائے. مغفرت تو بہت ہو جاتی ہے، کفارہ اگر ہو جائے تو کیا پوچھنا ہے. پوچھا اللہ نے جتنے گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سب کا اقرار کیا، اعتراف کر لیا. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا بتا دنیا میں تو نے برائی کی گناہ کیا تو ہم نے تیرے گناہوں کو پردہ ڈال رکھا تھا. ہم چاہتے تو جہاں تو گناہ کر رہا تھا کسی کو بھیج کر کے تیرے گناہ کو ظاہر کر دیتے اور ساری دنیا تجھ کو بدنام کرتی، لیکن دنیا میں ہم نے تیری عزت کو باقی رکھا، گناہوں پر چھپا رکھا، کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا.
عزت واقعی رکھی ہم نے دنیا میں؟ اللہ ہاں، دنیا میں آپ نے میری پردہ پوشی کر دیا، میرے گناہوں کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، کوئی انسان مجھے تانا نہیں دے سکتا تو نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھ، دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، کہ پورے حشر کے میدان میں لوگ سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ تو نے کیا کیا گناہ کیا ہے، میں پوچھوں تو جواب دے اور یہ لوگ سن لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تو آخرت میں لوگوں کے سامنے تیرے گناہ کو پوچھ کر کے ہم تجھے آخرت میں بدنام کریں، اس لیے تیرے کان میں پردے کے اندر پوچھتے ہیں تاکہ ابھی باہر والوں کو پتہ نہ چلے۔ جیسے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آخرت میں بھی میں نے تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ بڑی مشہور حدیث، حدیث مناجات سے مشہور ہے۔ یہ ہے میرے بھائی کیا گناہوں کا کفارہ۔ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اگر شیطان تجھ سے گناہ کروائے گا تو رب نے تجھے تہجد گزاری کے برکت سے اپنا اتنا محبوب بندہ بنا لیا ہے کہ اب آخرت میں تجھے رسوا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تجھے رسوائی سے بچا لے گا۔ یہ 4 فائدے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں تہجد گزار بنائے تاکہ 4 فائدے ہمیں حاصل ہو جائے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور کیا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کا محبوب بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، کہتا کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ عذاب جہنم سے مجھے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ تھوڑا سا ٹائم نکالو دوستو، ایک مرتبہ عادت بن جائے گی تو تہجد گزاری میں جو مزہ ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ سوئے گردوں نہ لے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا راستہ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائے اور سب کو تہجد گزاری کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔